والسماء ذات البروج. हेलो कैंसर। सो जाने थे ये हफ़्ता क्या आप लोग के लिए मैसेजेस बता रहा है, कैसा होने वाला है ये हफ़्ता। बस ये कि कार्ड्स कोई रिवर्स ना हो जाए, वो देखकर मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ। ठीक है, सो ये आ गए आप लोग के लिए कार्ड्स। देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, समवेयर ये जो हफ्ते की शुरुआत जो आपके लिए होने वाली है ना, ओके ये देखो, ये जो कार्ड्स की एनर्जीज़ मुझे आप लोग के लिए दिख रही है। सबसे पहला जो कार्ड आया है द नाइट ऑफ कप्स, जो एनर्जीज़ बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में शायद आप बहुत टाइम से जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, मे बी उसमें आपको बाधा फील हो सकती है। आपको लग सकता है रिजल्ट स्लो आ रहे हैं, बट आपके मन में वो इंट्यूशन आपका बार बार कह रहा है कि नहीं यार, ये चीज़ में जितनी मर्जी देरी लग जाए लेकिन होगी ज़रूर। तो येस, हैव फेथ इन दैट, बिकॉज आपके पास में टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, एबिलिटी है। सिर्फ रिजल्ट्स का आप वेट कर रहे हो एंड वो भी अपने टाइम से मिल जाएगा। बट अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मत फील करो कि जो भी मैं ये राह पर चल रहा हूँ, जो भी मैं सोच रहा हूँ, जो भी मेरा इंट्यूशन मेरे को कह रहा है, या जो भी मेरा मन कर रहा है मुझे वो करना चाहिए या नहीं। तो ये काज आपको कह रहे हैं डेफिनेटली आपको करना चाहिए जो आपका मन कर रहा है। अब मिड वीक में थोड़ी सी चीज़ें स्लो रहेंगी, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना आपको रिकमेंडेड नहीं है। इस टाइम पर आपका विजडम बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ती हुई दिख रही है, एंड थ्रू टाइम मे बी देखो इस मिड वीक में आप शायद कोई डिसीजन ना ले पाओ, कन्फ्यूज रहो, बट आने वाले समय में द सन के कार्ड्स आ गए हैं कैंसर राशि वालों के लिए। सो बाय एंड ऑफ द वीक आप लोगों के लिए बरकत, गुड लक, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। मैं कहूँगी इस टाइम पर जो भी आप अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सोच रहे हो, या एक अच्छा समय आप एक्सपीरियंस करोगे, चाहे जॉब के लिए देख रहे हो, गुड लक, रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन, हैप्पीनेस, जॉय, एंड एक खुशनुमा माहौल रहेगा आप लोगों के लिए बाय एंड ऑफ द वीक में। तो अच्छा माना जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। सो डेफिनेटली ये हफ्ता आप लोग के लिए ऑल ओवर अच्छा है। सिर्फ मिड वीक के काज थोड़े से स्लो हैं, स्टक हैं, जहाँ पर या तो कन्फ्यूज हो, या तो कोई डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाओगे, या जो करने जाओगे उसमें अड़चन बाधा फील होगी। ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आप लोगों के लिए। वैसे देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, हेल्थ, सब में बढ़िया माना जाएगा, नो डाउट इन दैट। बस सिर्फ मिड वीक में अगेन हेल्थ का भी ध्यान देना है। कंफ्यूज रहोगे तो किसी की एडवाइस ले लो, या तो जर्नलिंग कर लो, लिख लो अपनी बातें, ये सजेशन है। रोमांस होता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते में। अगर आप सिंगल हो तो कोई पर्सन से अट्रैक्ट हो सकते हो, या किसी को याद कर सकते हो, एंड अगर रिलेशनशिप में हो तो कहीं डेट पर जा सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हो, ये भी देखा जा रहा है। सो ऑल ओवर ये एनर्जीज आप लोग के दिख रही हैं माय डियर कैंसर्स। एंड हाँ, ट्रैवलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है हफ्ते की शुरुआत में। मेरे को दिख रहा है या तो आप कहीं 1-2 घंटे के लिए कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो, जस्ट फॉर वर्क पर्पज़, या समवेयर जहाँ पर आपका मन करे, या तो कोई सिटी चेंज ट्रैवल भी हो सकता है आप लोगों के लिए। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज देखी जा रही है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। गिव अप करना जो है वो मेरे जेमिनाइज के मिजाज में बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है, हाँ, ये बस एक चीज़ याद रखनी है कि एक शहर से दूसरे शहर में सदका करते हुए सफ़र करते हुए आपने सदका ज़रूर देना है। ये सिर्फ आप लोगों ने ज़रा यहाँ पे अपना याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं जी, हमारा अगला सितारा आ गया कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। तो ये जो है बुर्ज कैंसर यानी बुर्ज सरतान की हम बात कर रहे हैं। और जिनके पास अगर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम इंग्लिश में हिज और उर्दू में हनी वाला, हे हो गया, हादिया वाला, किसी भी किस्म की जो है उससे आप जो है मदद ले सकते हैं। और तारीख़ों को नोट कर लीजिए कैंसेरियंस के 16 ऑफ हम शुरू करेंगे जो है दिसंबर से, और ख़त्म करेंगे 22 ऑफ दिसंबर पे। तो जी स्टार्ट करते हैं। मेरा अल्लाह का शुक्र है कि मेरा पहला जोन का ये हफ़्ता तो कंफर्टेबल है जोन ए वालों का। तो जो है
16 سے لے کے 22 آف دسمبر تک آپ بھی اللہ کے فضل سے سیف زون کے اندر ہیں. ان عرصے میں صرف ایک جو وارننگ ہے، اب دیکھیں یہاں پہ ایک ستارہ آیا تھا کینسیرینز جس نے قدم رکھا تھا 5 آف نومبر کو، لیکن 7 آف دسمبر سے اس نے الٹا چلنا شروع کر دیا. اب اس کے الٹا چلنے سے کیا مسائل ہو سکتے تھے کینسیرین، کہ آپ کے خانہ مال میں ایک تھوڑا سا بھونچال آنا، اللہ نہ کرے کہ آیا ہو، لیکن یہ کریٹ کر سکتا تھا یہ والا جو ستارہ ہے. تو اللہ کرے آپ سیف ہوں. آپ نے بہت محتاط اپنا اسٹریٹجی بنانی ہے کینسیرینز. آپ نے پیسے کے اوپر جو ہے پوری بجٹنگ بنا لینی ہے، تاکہ اگر تو لگے کہ خرچہ ناگزیر ہے تب تو ہم آپ کو بالکل نہیں روکیں گے، لیکن اگر لگے کہ اس کو پینڈنگ کیا جا سکتا ہے یا اس کو جو ہے وہ ہم ابھی سمجھ کے چل سکتے ہیں، تو میرا تو یہ مشورہ ہوگا کہ اس کو آپ ذرا سمجھ کے چلائیے گا، کیونکہ یہاں پہ جو ہے ابھی یہ رکھے گا. ہاں یہ والا ہفتہ سیف ہے، اللہ کرے 18 19 اور 20 میں چھم سے کہیں پیسے آ بھی جائیں. اچھا، اس ستارے کا ایک کمال ہے کینسیرین کہ یہ پیسے کو لانے کا بھی پروبند کرے گا، لیکن اس کے پاس بڑے بہانے ہوں گے کہ اس پیسے کو یہ نکلوائے بھی. یعنی یہ آپ کو پرووک کرے گا کہ آؤ اور اس کو جو ہے نا خرچنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. تو یہ یہاں پہ اس طرح کے حالات جو ہے یہ پیدا کر سکتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی، ہم اگلے ستاروں کی طرف چلتے ہیں کینسیرینز. ہم آتے ہیں پہلے آپ کے ہیلتھ ہاؤس کے اندر. اچھا، وہاں پہ ایک ستارہ جس نے قدم رکھا 23 آف نومبر سے، جو کہ پازیٹیولی میرے کینسیرینز کے جاب ہاؤس اور ہیلتھ ایریا کو بہتر بنانے کی کوشش میں تھا. دوسرا آیا 3 نومبر کو، یہ بھی پازیٹیولی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر ان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا سوجی، اور یہ وہ جو ننھے ستارے کے کارنامے ہوتے ہیں، یہ اس نے الٹا چلنا شروع کر دیا جناب والا جو ہے 26 آف نومبر سے، اور اب جا کے یہ سیدھا ہو گیا ہے 16 دسمبر، یعنی ابھی اسی ہفتے. تو اب یہ پھر اللہ کا شکر ہے کہ جو اگر اس نے کوئی بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی آپ کے جاب ایریا میں یا آپ کے ہیلتھ ایریا میں، تو ہوپ فلی آپ نے اس کو شکست ڈیفیٹ بالکل دی ہوگی، کیونکہ یہی میرا آپ کے ساتھ سٹینس ہوتا ہے کہ آپ نے ان ستاروں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے. ہمارا تو سب سے پہلا سٹینس ہی آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے. تو ہوپ فلی آپ نے اس کو شکست دی ہوگی انشاءاللہ. اور اب یہ پھر کامنس ان کے اندر آ چکی ہے، اور اب یہ پھر ان دونوں ایریاز میں جو ہے یہ آپ کے لیے بہتری پیدا کرنے کی بھرپور کوشش جو ہے وہ کریں گے. اچھا، پھر یہ اللہ کا شکر ہے کہ 8 آف دسمبر سے جو کینسیرین ایک ستارہ آیا تھا، یہ بھی آپ کی ریکوری کے کام اس نے ٹھیک کرنے تھے. آپ کے وراثتی معاملات سے ریلیٹڈ جو کام تھے شاید ان کو سیدھا کرنا تھا. تو یہ اپنی جگہ یہ بھی پازیٹیولی کام کر رہا ہے آپ کے ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہ اپنے حصے کا کام آلریڈی یہاں پہ کر رہا ہے. پھر ایک ستارہ یہ بھی 16 آف نومبر سے سیدھا ہوا، اور یہ کیا کر رہے ہیں، اب ہمارے جو کینسیرین اسٹوڈنٹس ہے ان کے دماغ کو امن سکون پیدا کرے گا، پڑھنا آسان لگے گا، پیپر ورک سے ریلیٹڈ کاموں کے اندر پیش آنے والی مشکلات ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. کوئی امیگریشن کے معاملات کی ڈائریکشن بن سکتی ہے. اوورسیز معاملات میں بھی یہ ستارہ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے کہ آپ کے معاملات کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جائے گا. تو یہ وہاں پہ اپنے پازیٹیو کام کو 16 آف نومبر سے جب سے اس نے آپ کے حق میں گھٹنے ٹیکے ہیں نا کینسیرینز، تو یہ وہاں پہ کام کرنا شروع ہو چکا ہوا ہے. وارننگ زون کینسیرینز ایک ہی ہے اور اس کا حل بھی ہے ہمارے پاس.
پہلے تو میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنے رشتوں کو بچانا ہے، چاہے وہ آپ کی فیملی ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو پھر بڑی عقل سے چلنا پڑے گا، ادروائز یہ ستارہ جو ہے وہاں پہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اور پھر ایسی دراڑیں پڑ سکتی ہیں جو کہ ارریپیئریبل ہو سکتی ہیں، تو یہ پلیز آپ سمجھ کے چلیے گا۔ اور دوسرا جو ہے کاروباری معاملات میں نہ آپ لوگوں نے، میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ون لائنر ہی میسج دیتی ہوں کہ نہ گھبرا کے پرانے کام کو بند کرنا ہے، نہ آپ نے جلد بازی میں نیا کام آپ نے شروع کرنا ہے۔ پھر میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہتی ہوں کہ جو لوگ لائم لائٹ میں ہیں بہت ہوشیار، کہ کوئی آپ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش نہ کرے، کوئی آپ کی ریپوٹیشن کو ڈینٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرے، اس میں یہ وہی وارننگ ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کا ایک حل ہے، ورنہ اگر آپ اس حل کی طرف نہیں جاؤ گے تو یہ ان ایکسپیکٹڈ فوبیاز، انسرٹن فوبیاز آپ لوگوں کے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ حل ایک ہی ہے ہمارے پاس، جو جس ریلیجن میں پیدا ہوا ہے آپ نے اپنے مذہب کی رسی کو کس کے پکڑ لیجئے۔ اس وقت آپ کا ریلیجن آپ کو ہی وہی بچا سکتا ہے، مان لیجئے میری بات۔ کوئی سائیکیٹرسٹ، کوئی سائیکالوجسٹ، کوئی نیورو سرجن آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس وقت اگر مدد کر سکتا ہے تو وہ آلمائٹی جو ہے وہ آپ کے رستوں کو آسان کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو اس میں ڈبل فائدہ ہے کہ روحانیت میں بھی آپ اپ گریڈ ہو جائیں گے۔ جو کام آپ سالوں نہیں کر سکتے اس محدود مدت میں آپ کر لیں گے۔ تو یہ محدود مدت کی آفر آپ کے لیے موجود ہے۔ اگلے 100 سال کی دعائیں مانگیے، اپنی 7 نسلوں کی خیر کی دعا مانگیے، اللہ کی یونیورس کی سلامتی کی دعا مانگیے، تو دنیا میں اور آپ کی زندگی میں ستِ خیرہ ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ ڈیٹیلڈ ہاروسکوپ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تھا جی آج کا ہاروسکوپ، اور جاتے جاتے آپ سے وہی درخواست ہوتی ہے، آپ دیکھیے میں بعد میں درخواست کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب بھی کر دیجئے، لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ صدقہ جاریہ ہے اچھی بات کو پھیلانا، اور یہی ایک جو ہے سپورٹ آپ لوگوں کی جو میرے ساتھ میرا مورال بوسٹ اپ کر دیتی ہے، اور میرے کام کا جذبہ جو ہے وہ اتنی ساری بیماریوں کے باوجود، اتنے گھر کے ڈومیسٹک حالات کے باوجود یہ جذبہ ماند نہیں پڑتا، اور کام کرنے کے لیے ہم آ ہی جاتے ہیں۔ تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا جو ریڈ گھنٹی کا بٹن ہے، اور اسے شیئر بھی کیجئے۔ ہیلدی کرٹیسزم سلاخوں پہ اپنی پازیٹیو رائے دیجئے۔ یہ جو میں اتنا تاریخوں پہ کام کرتی ہوں، آپ کا فیڈ بیک میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ میرے لیے